جی السلام علیکم دوستوں جو آج کی ہماری ویڈیو ہے یہ اردو کیلیگرافی اردو خطاطی پر ہوگی، اور اس ویڈیو میں اردو کے چند ایک لفظ جو ہیں وہ لکھوں گا، اور وہ لکھ کے آپ سے جو ہے گزارش کروں گا کہ آپ ان کی پریکٹس کرنے کی کوشش کریں، اور کوشش کریں کہ آپ بالکل سیم ٹو سیم ان لفظوں کی طرح لکھیں، تاکہ آپ لوگوں کی رائٹنگ جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہوتی جائے۔ تو دوستو اگر آپ لوگ نئے ہیں اس چینل پہ اور پہلی دفعہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ جو میں نے بیسکس کی جو سب سے پہلے ویڈیوز جو میں نے اپلوڈ کی تھی وہ والی آپ ویڈیوز دیکھیں، تاکہ آپ باقاعدہ جو ہے سبق جو ہیں وہ ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، یعنی کہ لیسن وائز جو ہے پراپر سیکھیں اور پراپر سمجھیں، تاکہ آپ لوگوں کو فائدہ ہو ان کو دیکھنے کا۔ اگر آپ اچانک سے ایک مثال لاسٹ لیسن دیکھنا شروع کر دیں اور جبکہ پہلے والے آپ نے نہیں دیکھے ہوں گے، تو آپ لوگوں کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی، اور بہت زیادہ محنت کر کے پھر جب جا کے آپ رائٹنگ بہتر کریں گے، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ سٹیپ بائی سٹیپ آپ اپنی رائٹنگ کو بہتر کریں، بجائے اس کے کہ آپ لاسٹ والا لیسن دیکھنا شروع کر دیں، اور لاسٹ والا جو ہے اس میں کیونکہ جس طرح سے یہ میں لفظ لکھ رہا ہوں لکھنا سیکھیں، تو اب یہ جو چیزیں ہیں اس میں تکنیکس جو ہیں وہ میں اب نہیں بتا پا رہا آپ کو۔ تو جب میں آپ کو جس طرح سے میں نے پہلا سٹیپ دوسرا سٹیپ بتایا، تو اس میں ایک ایک جو باریکی ہے نا لفظ لکھنے کی، ایک ایک ترکیب ہے، ایک ایک جو ہے اس کا چھوٹے چھوٹے ٹپس جو ہیں وہ میں نے اس کے ہر سٹیپ کے ساتھ ساتھ اس کے لیول کے مطابق میں نے بتائے ہیں، تو آپ ان کو فالو کریں، ان کو سیکھیں، تاکہ آپ لوگوں کی رائٹنگ جو ہے وہ واقعی بہتر ہو، نہ کہ آپ ڈائریکٹ سے کوئی مشکل لفظ لکھیں اور آپ لوگوں کے لیے مشکل ہو، تو آپ جو ہے اکتا جائیں، آپ کہیں نہیں یہ مجھ سے نہیں ہونے والا۔ تو یہ بہت آسان کام ہے۔ تو آج ہم جو لفظ جو لکھیں گے، جو آج ہم نام لکھیں گے، احمد نام لکھیں گے، اور احمد سے ہم سٹارٹ کریں گے، اور احمد لفظ کو ہم 2 سے 3 شیپس میں لکھیں گے، اور آپ کو میں بتاؤں گا کہ یہ احمد نام ہے، اس کو آپ کس کس طرح سے کس کس شیپ میں لکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ الف میں نے لکھا ہے، پھر اس کے بعد ہے کو میں نے بنایا، ہے کو آگے لمبا کھینچ گیا ہوں، اس کا میم کے ساتھ جوڑ کریں گے ہم۔ تو یہ ایک احمد جو ہے، اگر آپ کے پاس جگہ بہت زیادہ ہے لفظوں کو کھینچ کے، یہ اردو میں ایک خاصیت ہے کہ جو انگلش میں نہیں ہے، کہ آپ لفظوں کو جتنا چاہے کھینچ کے جتنا بڑا کرنا چاہیں، اس کی خوبصورتی بھی خراب نہیں ہوگی، یعنی کہ اس کی خوبصورتی میں فرق بھی نہیں آئے گا، لفظ کی خوبصورتی میں فرق بھی نہیں آئے گا، اور آپ کا لفظ جو ہے وہ آپ اپنی سپیس جو ہے جو آپ کے پاس جگہ ہے اس کو فل بھی کر سکتے ہیں، جبکہ ایسا انگلش میں نہیں ہے۔ انگلش کی اب جب آپ رائٹنگ لکھتے ہیں، ایک مثال ہے آپ نے اے لکھنا ہے تو اس کو اتنی ہی جگہ میں لکھیں گے، پھر اس کو سپیس دے کے بی لکھیں گے، سی لکھیں گے، یعنی کہ جو بھی آپ اس میں اس کے جو لفظ ہیں، الفابیٹس ہیں، وہ آپ جب لکھیں گے تو آپ کو ایک مناسب اس کے لیے جگہ چاہیے، اس سے زیادہ بڑھا چڑھا کے نہیں لکھ سکتے، جبکہ اردو میں ایسا نہیں ہے۔ اردو جو ہے رائٹنگ آپ کی بہت بہترین ہو سکتی ہے اگر آپ اس کو پراپر مشق کریں اس کی ساتھ ساتھ دیکھنے کے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے ویڈیو ہے جو کہ مسلسل پریکٹس کر رہے ہیں، لوگ جو میرے ساری ویڈیوز پچھلی دیکھی ہیں انہوں نے ساتھ ساتھ پریکٹس کی ہے، تو یہ ان لوگوں کے لیے ویڈیو خاص ہے۔ اور جو نئے ہیں میں ان سے پھر گزارش کروں گا کہ وہ اپنی جو ہماری پرانی ویڈیوز ہیں وہ ان کو دیکھیں، اور ان سے سیکھتے سیکھتے جو ہے اپنے لیول کے مطابق جو ہے آگے ہیں۔ تو دوستو یہ جو میں نے 2 بار اوپر احمد لفظ لکھا ہے، اس کا دیکھیں یہ میم اور جو ہے دونوں کی ڈیفرنٹ ہے، اب یہ تیسرا لکھا ہے ہم نے، اس کی بھی ڈیفرنٹ ہوگی اوپر، اور سب سے جو لاسٹ والا جو میں لکھ رہا ہوں یہ والا، اور جو اس سے اوپر والا لکھا ہے اس کی ہے ایک جیسی ہے، دال ان تینوں کی ایک جیسی ہے، الف تینوں کا ایک جیسا ہے، صرف اور صرف جو لفظ کا فرق آیا ہے وہ میم، یہ میم لفظ جو ہے اس کا زیادہ فرق آیا ہے۔ اب لفظ جو لکھیں گے ہم محمد، یہ دیکھیں محمد بہت آسانی کے ساتھ یہ اس کے جوائنٹ ہیں آپس میں، اور اس طرح سے مکمل کیا۔ یہی لفظ میں دوبارہ لکھوں گا، یہ دیکھیں نقطہ لگایا، قلم کو نیچے لے کے آئے نوک کی مدد سے، اس کے بعد اس کی ہے بناتے ہیں گولائی میں، یہ اس طرح سے اس کی نوک کی مدد سے نیچے تھوڑا سا ٹچ کیا قلم کو پیپر کے ساتھ، اور یہ بیگ پوری قلم لگاتے ہوئے پھر اس کو آگے، اور یہ دال کی گولائی، اور یہ دال نوک سے ہم بنائیں گے اس طرح سے۔ بہت آسان لفظ ہیں، بہت ہی آسان لفظ ہیں، صرف چیز یہ ہے کہ اس کو آسان بنانے کے لیے پریکٹس ضروری ہے۔ تو میں ہر بار کہتا ہوں اپنے دوستوں کو، اپنے سیکھنے والے طالب علموں کو، کہ میں کہتا ہوں کہ آپ جو ہے مسلسل پریکٹس جو ہے جاری رکھیں، مسلسل پریکٹس کرتے رہیں،
انشاءاللہ آپ لوگوں کی رائٹنگ جو ہے وہ ایک وقت آئے گا کہ مجھ سے بھی بہترین ہو جائے گی، مجھ سے بھی بہتر ہو جائے گی، کیونکہ جب آپ پریکٹس مجھ سے بھی زیادہ کریں گے تو آپ کی رائٹنگ مجھ سے بھی بہتر ہو جائے گی۔ یہ کوئی اتنی بات نہیں ہے کہ سکھانے والے کی رائٹنگ ہوتی ہے بہتر، تو نہیں، یہ جو سیکھنے والا ہے اس کی اس سے زیادہ ہو جاتی ہے اگر وہ اس سے زیادہ پریکٹس کرے، اگر آپ مسلسل لگے رہیں گے۔ یہ دیکھیں اب جس طرح سے میں نے محمد لفظ لکھا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، جس طرح سے اوپر ہم نے احمد لکھا تھا اس کے برابر میں ہم نے محمد لکھا ہے، تو اسی طرح سے اب ہم دوبارہ لکھتے ہیں محمد لفظ، اسی طرح سے میم، پھر ہے، اور اس کی جو میم ہے جس طرح سے احمد ہم نے لکھا تھا، یہ دوسرے والا، یہ اسی طرح سے کھینچ کے دال کے ساتھ، یہ دیکھیں محمد اوپر والا اور نیچے والا اچھے خاصے جو ہے ڈفرینٹ لگ رہے ہیں اور دونوں خوبصورت بھی لگ رہے ہیں۔ ہم پھر لکھتے ہیں محمد، جس طرح سے ہم نے چھوٹا اس میں لکھا تھا، یعنی کہ اس کو زیادہ لمبا کھینچا نہیں تھا، اسی اس میں ہم اس کو لکھتے ہیں جی اس طرح سے۔ یہ محمد لفظ مکمل ہوا۔ محمد، اب ہم جو ہے لکھیں گے، میں اپنا نام لکھتا ہوں مبشر، کیا خیال ہے؟ جی مبشر لفظ جو ہے لکھوں گا میں، میم بے شین رے، مبشر، میم بے شین رے، مبشر لفظ ہم نے لکھا۔ اقبال، اس طرح سے یہ قلم پہ عبور آپ کو حاصل ہونا چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے لفظ لکھنے سے پہلے کہ لفظ کی شیپ کیا ہے، کس طرح کی میں نے بنانی ہے، کہاں پہ ہم نے قلم کی نوک لگانی ہے، کہاں پہ اس کو قلم کو پورا لگانا ہے، کہاں پہ قلم کو ہم نے آدھا لگانا ہے۔ ان چیزوں کا آپ کو لفظ لکھنے سے پہلے، کوئی بھی حرف لکھنے سے پہلے آپ کو پہلے سے پتہ ہونا چاہیے اس کی شیپ کیا ہے۔ تو اب ہم آگے شروع کرتے ہیں۔ میم، یہ میم لکھا ہے میں نے، اسی میں سے ہم لام لکھیں گے، یہ میم کا ہی ہم لام بنا دیں گے۔ یہ دیکھیں، یہ گولائی جس طرح سے سین کی، جیم کی، سواد کی ہوتی ہے، یہ جہاں پہ میں نے ایک قط لگایا ہے، یہاں سے لام، اور یہاں سے ہم اس کو نون بھی کر سکتے ہیں، اس کا اگر نقطہ بیچ میں لگا دیں، اور اسی کو ہم آئین، یہ اس طرح سے ہی دیکھیں، یہ کہ لفظوں کی گولائی سیم ہے، بس اس کی شیپ میں اس کو تھوڑا سا ڈھالنا ہوتا ہے۔ اسی لفظ کو میم کا کے اندر جو ہے الف آ رہا ہے، اسی میں جو ہے توئیں، یہ مختلف حروف جو ہیں ان کی تقریباً شیپ جو ہے وہ ایک جیسی ہوتی ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی اتنا یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک لفظ سیکھ لیا، ایک کی پریکٹس کر لیا تو دوسرا بہت مشکل ہے، جی بہت مشکل ہے، یہ سارے ایک جیسے ہیں، بس آپ شیپس کو جو ہے ذہن نشین کریں۔ یہ دیکھیں، سواد، توئیں، میم، لام، نون، عین، یہ ایک ہی اس میں آ گئے۔ اب میرے بہت پیارے دوست ہیں سلیم صاحب، یہ میرے بہت پیارے دوست ہیں، ان کا میں نام لکھ رہا ہوں یہاں پہ، سلیم۔ یہ سین کو بہت لمبا ہم نے کھینچا اس طرح سے، جس طرح سے 9 قط والی سین ہوتی ہے، اس کی 3 قط گہرائی ہوتی ہے، سین کو پھر ہم نے لام کے ساتھ پھر میم، یہ بنائی ہے، اس کے بعد میم سلیم کے یہ 2 نقطے۔ اب اسی لفظ کو میں دوبارہ رپیٹ کروں گا، اور اس کی ہم دیکھیں گے آپ کہ اس کی شیپ جو ہے پہلے والے سے ڈیفرنٹ ہوگی۔ اس میں ہم کیا کریں گے، سین ہم نے پہلے لمبا کھینچا تھا، اس بار جو ہے ہم سین چھوٹا رکھیں گے جو کہ عام نارمل ہوتا ہے، اس طرح سے یہ لام اور یہ سلیم مکمل ہوا، اس کے نقطے، جی اس طرح سے۔ یہ دیکھیں دونوں لفظ کیسے لگ رہے ہیں آپ کو؟ جی ہاں، آپ بھی اسی طرح کے لکھ سکتے ہیں اگر آپ پریکٹس کریں مسلسل۔ تو دوستو یہ کوئی اتنا، میں جس طرح سے بار بار کہتا ہوں کہ مشکل کام نہیں ہے، پریکٹس بہت ضروری ہے اس میں۔ یہ کمپیوٹر کی کوئی شارٹ کی نہیں ہے کہ ایک بار بتایا آپ کو کہ جی یہ آپ پریس کریں گے تو آپ کا یہ کام ہوگا، چاہے وہ میں پریس کروں یا آپ کریں ایک ہی جیسا کام ہوگا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ کو مسلسل پریکٹس کرنی ہوگی، جب آپ مسلسل پریکٹس کریں گے تو آپ کی رائٹنگ جو ہے وہ بہتر سے بہتر، بہتر سے بہتر اور بہتر سے بہترین ہو جائے گی۔ تو یہ لفظ ہم اب کوئی اور لکھتے ہیں، بلکہ اب لفظ نہیں، اب ہم جوائنٹ کرتے ہیں مختلف لفظوں کا ایک دوسرے کے ساتھ، میم ہے۔ اب یہ میں آپ کو جو ہے بتا رہا ہوں کہ لفظ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے کس طرح سے ہیں،
ان کے جوڑ کس طرح سے ہوتے ہیں، جس طرح سے میم کو ہے کے ساتھ، پھر ہے کو فے کے ساتھ، پھر فے کے آگے یہ، اس کو ہم عین کے ساتھ آگے جوڑتے ہیں. جی یہ لفظ عین اس طرح سے بنائیں گے. یہ دیکھیں، یہ اس کی یہ تھوڑی مشکل ہوگی آپ لوگوں کے لیے فرسٹ ٹائم. بہت آسانی سے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ آپ اس کی شیپ اس طرح سے بنا سکتے ہیں. دیکھیں یہ لام آئے گی اوپر سے. یہ کوئی لفظ نہیں لکھ رہے ہم، یہ جسٹ ایک آپ کو لفظوں کے جوڑ آپس میں جو ملاتے ہیں ان کا طریقہ کار بتا رہا ہوں کہ آپ کس طرح سے لفظوں کو آپس میں جوڑیں گے اور ان کی شیپ آگے کیا بنے گی. میم ہے فے، پھر یہ عین لام، یہ میم یہ واو، یہ لفظ اس طرح سے ہم نے مکمل کیا. جی دوستوں، تو یہ ویڈیو ہماری مکمل ہوئی. دوستوں امید ہے آپ لوگوں کو یہ میری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور دوستوں میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. جی دوستوں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.